नरेंद्र मोदी ने जो अपना खिताब किया भारत के वज़ीर आज़म ने, उसमें अपने गुनाह छुपाने की उन्होंने कोशिश की है बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने, और अपने लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। गलत बयानी जो है उनका और बीजेपी का वतीरा है, क्योंकि आपको याद होगा जब डोकलाम में चीन और हिंदुस्तान के दरमियान तसादम हुआ था, तो चीन ने बहुत से इलाके पे कब्ज़ा कर लिया था और हिंदुस्तानी सिपाहियों को मारा था। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि ना कोई सीमा पार हुई है, ना कोई हिंदुस्तानी फ़ौजी मारा गया है, जो हक़ाइक़ के बरक्स था। और ये जो उनका बयान था ये चीन के लिए भी मददगार था, क्योंकि चीन अगरचे हिंदुस्तान को शिकस्त दे चुका था, लेकिन हिंदुस्तान ने शिकस्त तस्लीम करने के बजाय कहा कि कुछ भी नहीं हुआ। इस मरतबा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर हिंदुस्तान को शिकस्त दी है और बराबरी कायम की है रिवायती दिफा में भी, और बरतरी हासिल की है। और इसके लिए हमें किसी किस्म के दिफा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सारी की सारी ख़बर जो है सारी दुनिया में फैल गई है, और दुनिया ने हिंदुस्तान की कमज़ोरी देख ली, पाकिस्तान की ताकत देख ली, और देखा कि ये इक्वेशन, जैसे कि हिंदुस्तान कह रहा था कि उसकी सुप्रीमेसी है हर मैदान में, वो साबित ना हो सकी। अब आपने जो सवाल पूछा है कि उनको दूसरा बड़ा धचका ये लगा है कि अगरचे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की मिन्नत समाजत करते रहे रोज़े अव्वल से 6 और 7 मई की दरमियानी शब को पाकिस्तान के ऊपर बुज़दिलाना हमला करके सिविलियंस को निशाना बना के उन्होंने फ़ौरन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दफ्तर से रब्ता किया और उनकी मिन्नत समाजत की कि हमें बचाओ, और पाकिस्तान को भी पैगाम दिया सफ़ेद झंडे, उसके बाद उनके DGMO का 8 मई को हमारे साथ रब्ता करना कि अब जो है जंग ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि वो उससे आगे नहीं जाना चाहते थे और उनमें सलाहियत और इस्तेदाद नहीं थी कि हमारा मुकाबला कर सकें। तो ये उन्होंने मिन्नत समाजत की, लेकिन उनके लिए धमाका ये हुआ है कि सदर ट्रंप ने वाशिंगटन से ऐलान किया कि जो जंगबंदी हो रही है, और ये भारत को हज़म नहीं हो सका, क्योंकि वो अपने आप को भी एक बहुत बड़ी ताकत समझते हैं। और उसके अलावा ये है, और ये यानी उन्हें भी इस हकीकत का इल्म है, हमारी क़यादत ने तो अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। दूसरा ये है कि उन्होंने 2 चीज़ें एक और एजेंडे पे डाल दी हैं। एक, उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक से तजारत करेंगे, और इस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हम पल्ला कर दिया। फिर जो दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने दोनों को हम पल्ला कर दिया, ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और तीसरा, उन्होंने मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी एजेंडे पे दोबारा पेवस्त कर दिया एक एतबार से, और पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी एक मरतबा फिर जो है कश्मीर के ऊपर और इसकी कलीदी हैसियत के ऊपर और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए के बारे में बहस व तमहीज़ कर रही है। तो ये आपका तजिया दुरुस्त है। इस सिलसिले में मैं सिर्फ इस बात का इजाफ़ा करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की फ़तह तो हुई है और हमने एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी है, लेकिन हमें जो है पूरी सूरत हाल को बगौर देखना चाहिए कि हिंदुस्तान कहीं दोबारा हमले की तैयारी न कर रहा हो। बिल्कुल, मैं क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आगे चल के इस पॉइंट को स्पेसिफिकली डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी ये जो मसला कश्मीर का मामला है, जिसमें अमेरिका ने अब इसको डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के बाद ये दोबारा इंटरनेशनलाइज हो गया है। जिस तरह आपने खुद कहा कि जब पाकिस्तान ने भारत के जो 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत का बुज़दिलाना हमला था, उसके जवाब में जो हमारी कार्रवाई थी वो इस कदर बेहतरीन थी कि उसके बाद भारतीय फोर्सेस रुक नहीं सकीं। और हमारे पास ये बड़ी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि जब हम लोगों ने उनके 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए, उसके बाद आधी से ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स भी ग्राउंड कर दी गई थी। अभी जब उन्होंने फिर अमेरिका से रब्ता किया, फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट किया, पाकिस्तान ने भी कैटेगोरिकली कहा कि हम राइट टू डिफेंड रखते हैं, वो पाकिस्तान ने राइट टू डिफेंड इस्तेमाल किया। और फिर जब भारत ने दोबारा एक कार्रवाई की और उसके जवाब में हमने उनकी 26 फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ये जो मसला कश्मीर को बिलखुसूस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी ट्वीट के अंदर डिस्कस किया है, आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया होगा? क्योंकि डेफिनेटली अमेरिका तो नहीं कह सकता कि कश्मीर के मसले के ऊपर हमने पाकिस्तान से बात करने के लिए हमारी कोई रजामंदी है। पाकिस्तान जब भी अमरीकी क़यादत से गुफ्तगू होती है, मसला कश्मीर उठाता है, और मुझे यकीन और गुमान है कि हमारी क़यादत ने ये मसला ज़रूर उठाया होगा। और
امریکیوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آخر کلیدی جھگڑا کیا ہے، اور وہ جھگڑا ہے مسئلہ جموں و کشمیر کا، کیونکہ کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت نہیں دیا گیا اور انہیں ظلم و استبداد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان سے ان کی ریاست چھین لی گئی ہے، اور ان کو ہندوستان میں زبردستی شامل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس سے ایک اور جڑا ہوا مسئلہ یہ تھا کہ پہلگام کے بعد ہندوستان نے آبی جاہریت کا مظاہرہ کیا۔ وہ دریا بھی سارے کے سارے کشمیر سے بہہ کے آتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہندوستان جو ہے وہ اپر رائپیرین کہلاتا ہے، اگرچہ وہ مڈل رائپیرین ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اپر رائپیرین کہلاتا ہے، کیونکہ اپر موسٹ رائپیرین جو ہے وہ چین ہے۔ تو امریکہ خود ان کے سفارتکار، ان کی قیادت یہ دیکھ سکتی تھی کہ اس پورے تنازع میں جو مرکزی اور کلیدی حیثیت ہے وہ کشمیر کو ہے۔ اچھا، دوسرے یہ کہ جو اپنے صدر ٹرمپ کی ایک تاریخ ہے، انہوں نے 2016 میں اپنے انتخاب سے پہلے اور اوتھ لینے سے پہلے 2 مرتبہ کہا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں ثالثی کریں گے۔ پھر 2019 میں انہوں نے یہ دوبارہ اٹھایا مسئلہ، جب اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم وائٹ ہاؤس میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر جو ہے اس مرتبہ پھر انہوں نے دوبارہ یہ مسئلہ اٹھایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ریپبلکن قیادت ہے اور صدر ٹرمپ کی قیادت ہے، تو انہوں نے محسوس کیا، پاکستان نے بھی اٹھایا ہوگا، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر اس علاقے میں جہریت کو روکنا ہے یا ایک جوہری جنگ کو روکنا ہے جس سے ساری دنیا متاثر ہوگی، تو مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا سردار صاحب، یہ جو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے، اب تو ایون یو این نے بھی کہا تھا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے، بھارت اس سے فراری ہے، لیکن اگر ابھی ڈیفینیٹلی بھارت اس کی طرف آئے گا تو نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے فیز میں اگر جو بھارت نے کشمیر اسٹیٹس ختم کیا ہے، اگر ہم اسی کو بحال کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بھی پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہوگی، اور یہ وقت ہے کہ جس میں پاکستان اس کے اوپر ایفرٹ کر کے اس کو بحال کروانے میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، وہ ان کے آئین سے متعلق ہے، وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ ہم آرٹیکل 370 کو بھی نہیں مانتے تھے، صرف ایک آرٹیکل کو ہم مانتے تھے، اور وہ آرٹیکل جو ہے وہ ہندوستان نے، وہ حق جو ہے ہندوستان نے کشمیریوں کو نہیں دیا ہوا تھا، وہ مہاراجہ کشمیر نے دیا ہوا تھا، اور وہ 1930 کی دہائی کے آخر میں مہاراجہ کشمیر نے ایک ایسا قانون نکالا تھا کہ جو باہر کے لوگ، ہندوستان سے باہر سے لوگ آ کر کشمیر میں نہیں بس سکتے تھے، یا جو ہے جائیداد نہیں خرید سکتے تھے، یا زمینوں کے اوپر آباد نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ 35A ہے۔ لیکن جو ان کا یہ محدود سا ایک حق انہوں نے دیا ہوا تھا آرٹیکل 370 کے تحت کشمیریوں کو، وہ انہوں نے کھوکھلا کر دیا تھا، اسے منسوخ کرنے سے پہلے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جب آغاز ہوا تھا تو اس وقت جیسے آزاد جموں و کشمیر میں، اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں ایک صدر ریاست ہوتا تھا، ایک وزیر اعظم ہوتا تھا۔ اب جو ہے ان کے پاس صرف ایک جھنڈا رہ گیا تھا، اور یہ آرٹیکل 370 رہ گیا تھا، اور کچھ ان کی جو ہے آٹونومی تھی کہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں، وہ ہندوستان نے ملیامیٹ کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کے بارے میں رائے شماری ہو، قراردادوں کے اوپر عمل درآمد ہو، اور اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات ہوں، اور وہ براہ راست بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کسی ثالث کے ذریعے، کسی تیسری پارٹی کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا سردار صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو گزشتہ 2-2.5 ہفتے کے اندر جو کچھ ہوا، وہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن، اس کے بعد بھارت کی سفارتی محاذ پر ایک کے بعد ایک ناکامی، IMF کے اندر جو بھارت پاکستان کے خلاف گیا وہاں پر اس کو ناکامی، پھر ہمارے شاہینوں نے بھارتی ایئر فورس کے پرخچے اڑا دیے، ہماری آرمی نے ان کے جو بھارتی آرمی ہے اس کو منو مٹی تلے دفنا دیا، ہمارے میزائلز جس طرح ہم نے بتایا کہ وہ ان کے 26 فوجی تنصیبات کو ہم نے ہٹ کیا، گھر میں گھس کر ان کے مارا، ہر اعتبار سے بھارت کی ناکامی ہوئی۔ پھر یہ مسئلہ کشمیر آخر میں وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ثالثی کے آفر کے ساتھ ساتھ اس کو انٹرنیشنلائز کر گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب بھارت میں بھی نریندر مودی کا یہ جو بدنما سایہ ہے پورے بھارت کے اوپر، یہ بھی اس واقعے کے بعد اب ہٹنے والا ہے، اور یہ مودی نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتی ہے، اور اس کے بعد اب مودی کی سیاست بھارت میں بھی ختم ہوگی، کیونکہ سین وائسز تو بھارت میں بھی اب باتیں کر رہی ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز جو آپ نے جو ابھی تبصرہ کیا اس میں ایک نقطے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں
باقی تمام میدانوں میں پاکستان نے اپنی برتری منوائی، لیکن اس مرتبہ جو ہے دنیا کے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل سپیریورٹی یا سائبر سپیریورٹی پاکستان نے بالکل دکھائی ہے، اس نے ہندوستان کو اور ساری دنیا کو ششدر کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بی جے پی کی ویب سائٹ، جو آپ نے بی ایس ایف کی ویب سائٹ، ان کی جو پاور گریڈ تھا، ان سب کو جو ہے ایک دم نیوٹرلائز کر دیا تھا، ہیک کر دیا تھا، اور انہیں پتہ ہے کہ کیسے آپ جو ہے مستقبل میں بھی ان کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. تو دوسری طرف آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ جو کہہ رہے تھے مودی کی سیاست آپ سمجھتے ہیں کس واقعے کے بعد، مودی کی سیاست آپ سمجھتے ہیں کس واقعے کے بعد؟ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں. جی دیکھیے، جو بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ نے جو آگ بھڑکائی ہے، ان کے شعلوں کو روکنا کوئی آسان کام ہندوستان کے لیے بھی نہیں ہوگا. اتنا جب ان کی حکومت آئی تھی اور اس کے بعد جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں مسلمانوں کے اوپر، اور ان کو جو ہے شہریوں کو برے طریقے سے تمام حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی میں خاص طور سے مسلمانوں کا ذکر کر رہا ہوں، یا مسیحی برادری کا ذکر کر رہا ہوں، یا دوسری اقلیتیں ہیں، تو وہاں وہ بیج بو چکے ہیں جس میں ہندوستان متحد نہ رہ سکے، کیونکہ وہ ہندوتوا کے ذریعے ہندو برتری، اور اس میں بھی براہمن برتری یا جو اعلیٰ ذات کے ہندو ہیں، کیونکہ دلت جو 25 کروڑ دلت ہیں، ان کی زندگی جو بہت مشکل ہے اور انہیں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا ہندوستان میں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہندوستان کے اپنے ایک قسم کے شیرازہ بکھیرنے کے لیے بیج بو چکے ہیں. لیکن کیا اپوزیشن میں وہاں اتنی ہمت ہے، یا جو وہاں ایسی ہندوستان کی دوسری قوتیں ہیں، یا جو روشن خیال بھارتی ہیں، کیا وہ جو ہے اس منظرنامے کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابھی تک جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا تسلط برقرار ہے.